بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض مسموم پروپیگنڈوں کے زیر اثر ہمارے ہاں یہ غلط نظریہ رواج پا گیا ہے کہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت شیخین یعنی سیدنا ابو بکر و عمر سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور صلاۃ المیت وغیرہ کے سارے امور بنو ہاشم نے انجام دیے تھے۔ یہ پروپیگنڈا کچھ اس شدت سے کیا گیا کہ اہل سنت میں سے جن حضرات نے اس پروپیگنڈے کے جواب میں شیخین پر سے رفع متعین کرنا چاہا تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شیخین کی عدم شمولیت کا اقرار کر کے مسئلہ خلافت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ابو بکر عمر کے وہاں ہونے کو صائب ٹھہرانے کی کوشش کی اور اس اقدام کی تعویلات میں محنتیں صرف کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ چند گھڑیوں کا واقعہ تھا، جس کو نپٹانے کے بعد سیدنا ابو بکر و عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور تجہیز و تکفین اور صلاۃ المیت وغیرہ میں اسی طرح شرکت کی جیسے کہ عام مسلمانوں نے کی۔ کتب احادیث و تواریخ ایسی روایت و شواہد سے بھری پڑی ہیں جن سے صراحت سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر نہ صرف وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے سارے امور میں شامل تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے جسد انصری سے جدا ہونے کے بعد سے لے کے ان کی صلاۃ المیت ادا کرنے اور حجرہ عائشہ میں جسد مبارک کو دفنانے تک کے سارے کام سیدنا ابو بکر صدیق کی رہنمائی و مشاورت سے ہی طے پائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے مابین پہلا مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں ترمذی اور امام بہقی سنن الکبریٰ میں کتاب الجنائز میں سیدنا سالم بن عبید اللہ الاجدعی سے روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے متعلق مختلف سوالات کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے غسل دینے سے متعلق سوال ہوا تو ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دینے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا اور قریبی رشتہ دار دیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کی سنت میں سیدنا علی اور دیگر بنو ہاشم جو موجود تھے تو سیدنا ابو بکر کے حکم اور مشورے کے تحت ہی موجود تھے۔ اسی روایت میں مذکور ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جائے گا، اور اگر دفن کیا جائے گا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں دفن ہوں گے، یہاں تک کہ مقام دفن میں اختلاف ہونے لگا۔ اس متعلق بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے مانی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو جس مقام پر قبض کیا گیا وہ بہترین مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر دفن کیے جائیں گے۔ اس پر لوگوں نے جان لیا کہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں۔ یہاں یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مدفن سے متعلق ابو بکر کی رائے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تھی، جیسا کہ موطا امام مالک میں امام مالک روایت لائے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں کوئی نبی فوت ہوتا ہے اس کو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہی روایت سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور جامع ترمذی میں سیدہ عائشہ سے بھی مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مدفن سے متعلق نزاع پیدا ہوا اور بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی بات کی تو ابو بکر صدیق تشریف لائے اور مذکورہ حدیث بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حجرہ عائشہ میں دفن کرنے کی تلقین فرمائی۔ ترمذی اور سنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الجنائز میں سیدنا سالم بن عبید اللہ لجئی کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت ابو بکر سے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر پڑھی جائے گی تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، جس پر ابو بکر نے فرمایا ہاں آپ پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جنازہ پڑھنے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوگا، وہ تکبیر کہیں گے، صلاۃ و دعا پڑھیں گے اور پھر باہر نکل جائیں گے۔ پھر دوسری جماعت داخل ہوگی اور وہ بھی تکبیر اور صلاۃ و دعا پڑھ کر باہر نکل جائے گی، حتیٰ کہ اس طرح تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ المیت ادا کر لیں گے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اور علامہ البرادری نے انصاب الاشراف میں صراحت سے بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دے کر آپ کے جسد مبارک کو چارپائی پر رکھ دیا گیا تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حجرے میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ ان کے ساتھ انصار و مہاجرین کی ایک جماعت بھی تھی جن کی تعداد سے حجرہ بھر گیا تھا۔ ان سب حضرات نے شیخین کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا۔ یہ تمام حضرات صفوں میں کھڑے ہو گئے اور ابو بکر اور عمر اول صف میں تھے۔ کسی شخص نے نماز جنازہ کی امامت نہیں کروائی۔ یہ سارا واقعہ علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ کی جلد پنجم میں باب کیفیت الصلاۃ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دینے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ المیت و تدفین تک کوئی موقع ایسا نہ تھا جس میں سیدنا ابو بکر اور عمر اور ان کی رہنمائی شامل نہ ہو۔ اس سلسلے میں عموماً عروہ بن زبیر کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے وقت موجود نہ تھے اور وہ انصار کے ساتھ تھے، اور جب وہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا چکا تھا۔ یاد رہے کہ جناب عروہ بن زبیر کا یہ قول سخت ضعیف اور منقطع ہے، کیونکہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی عروہ بن زبیر اوائل خلافت عثمانی میں پیدا ہوئے تھے، اور درست موقف وہی ہے جو ہم ادلہ کے تحت اوپر پیش کر آئے ہیں۔